الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی قربانیوں کے بدولت حضرات صحابہ کی انہی کوششوں کی بدولت چہار جہاں عالم میں اسلام پھیلا ہے۔ ابتدائے اسلام کا مسئلہ تھا گزشتہ جمعہ بھی اسی عنوان پر ایک مختصر سی گفتگو ہوئی، اور گزشتہ جمعہ کے اسی عنوان پر بعض ساتھیوں کی طرف سے ایک سوال یہ ہوا، اور بالکل بجا بھی ہے، غلط بھی نہیں ہے سوال، جمعہ کے موقع پر یا پھر علماء کے خطابات میں، بیانات میں کوئی بات سمجھ میں جب نہیں آتی تو بہترین طرز اور طریقہ یہی ہے کہ علماء سے مل کر براہ راست پوچھ لیا جائے، معلوم کر لیا جائے، بجائے اس کے ہم لوگ دو چار افراد مل کر بیٹھ گئے، ایک آدمی ایک بول رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، گویا کہ آنکھ بند کر کے گھوڑے ہانک رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات میں کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک کذب ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، بجائے اس کے کہ براہ راست معلوم کرنے بہترین طرز ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے،
اس سے پہلا جو جملہ ہے اسی حدیث کے اندر فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرے اسے پا لیتا ہے. تو اس کے ذیل میں نے یہ بات کہی تھی، دنیا کو پانے کے لیے والدین کی محبت اور والدین کو قربان کر کے چلا جانا یہ بالکل جائز نہیں. اس پر ایک سوال ہوا کہ تمام فرائض کے بعد کسب حلال کمائی ایک فریضہ ہے. اب ایک آدمی حلال کمائی کے لیے باہر جاتا ہے تو پھر کیا یہ غلط کرتا ہے؟ سوال یقیناً بجا ہے، معقول ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. ہم جو جا رہے ہیں ادھر بیوی بچوں کا حق تلف کر کے جا رہے ہیں، ادھر والدین کا حق تلف ہو رہا ہے، ادھر بھائی بہنوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، بلکہ خاندان کے جتنے افراد رشتہ دار ہیں یہ سارے کے سارے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں کسی کے حق کو مار کر دبا کر کچل کر جانا اور یہ ہیلا بنانا اور یہ بہانہ بنانا حلال کمائی کے لیے، اللہ نے جس سرزمین پر ہم لوگ ہیں اسی سرزمین پر تھوڑی سی کوشش کے بعد بھی اللہ نے راہیں کھول رکھی ہے. ہم کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے. اپنے مقام میں رہ کر، اپنی جگہ میں رہ کر والدین کا بھی خیال کیا جائے، بیوی بچوں کا بھی خیال کیا جائے، بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھا جائے. پھر اس کے دائرے میں رہ کر ہم اللہ کی رضا کے لیے، کسب حلال کے لیے اللہ سے دعا کر کے کسب حلال کے لیے جب ہم باہر قدم رکھتے ہیں تو پھر دیکھو اللہ کی مدد بھی کیسے ہوتی ہے. یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے. صحابہ کی جو ہجرت کا مسئلہ تھا وہ ہجرت خالص دین کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. صحابہ کی جو ہجرت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. اس میں دنیا کو کوئی دخل نہیں، اس میں دنیا والوں کو دکھانا مقصود نہیں، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہے. دین کی بقا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے. حضرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کو لے کر گلی گلی میں کوچوں میں نکلے تو پھر مٹھی بھر صحابہ جو اسلام لے آئے، ایمان قبول کیے. مشرکین مکہ قریش نے ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا، بہت زیادہ ان کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے. اب پریشانیوں سے مجبور ہو کر، تنگ آ کر ان کے سامنے میدان کو تھا. یہ دین کا کام کرنا تو چاہتے تھے، اللہ کے قرآن کی دعوت مشرکین میں دینا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کی رسالت کو مشرکین تک پہنچانا چاہتے تھے. پیغمبر جو کلمہ لے کر آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ. یہ جو کلمہ تھا اللہ کے نبی کے توسط سے، حضور کے واسطے سے صحابہ کو ملا. صحابہ کما حق اس کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن سامنے جو میدان تھا ایک کانٹوں کا میدان تھا. قدم قدم پر دشمن تھے، قدم قدم پر گالیاں دینے والے تھے، قدم قدم پر توچی کرنے والے تھے، قدم قدم پر کانٹے بچھائے جاتے تھے. ایسے نازک حالات میں جو مٹھی بھر جماعت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایما پر، حضور کے اشارے پر صحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. اور حضور کا چھوڑ چھاڑ کر چلا جانا، مکے میں ان کے باغات تھے، ان کے گھر تھے، ان کے دکان تھے، ان کی تجارتیں تھیں، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے خاندان تھا، قبیلہ تھا، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر رہے حبشہ کی طرف. تو یہ ہجرت خالصتاً للہ تھی. ایک کوڑی
کی پائی کمانا مقصود نہیں تھا۔ حبشہ میں جا کر رہنا اور حبشہ میں کمائی کرنا، پیسہ کمانا ذرہ برابر بھی نہیں تھا۔ صحابہ کی جو ہجرت تھی خالصتاً للہ، خالص اللہ کے لیے ہجرت تھی۔ میں کہتا ہوں آج ہمارا ہر کام یوں ہی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، ہم لاکھ کوشش کر لیں سب کو خوش کرنے کی، ہم ہرگز خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو خوش کر لو، پوری دنیا کو خوش کرنے کے بجائے دنیا بنانے والے کو خوش کر لو۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو مد نظر رکھو، ملحوظ رکھو۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے رسول اللہ راضی ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ امن و امان میں آ گیا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ ہم اشخاص کو، اطوار کو، ادوار کو، زمانے کو، لوگوں کو، خاندان کو، قبیلے کو ہم خوش کر کے لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور خاندان کے، قبیلے کے، دوستوں کے، ساتھیوں کے خوشیوں کے لیے کبھی ہم اللہ اور اس کے احکامات کو ہم مسل کے چلے جاتے ہیں، ہم کچل کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہم لوگوں سے حکم عدولی ہو رہی ہے، کہاں ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، کہاں ہمارے اس عمل سے رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جہاں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آج وقتی طور پر مخلوق تو خوش ہے، لیکن نظام خداوندی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سے جس کو خوش کرنے کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، اللہ اسی کو تمہاری خوشی برباد کرنے کے لیے سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں، تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ انسان یا وہ خاندان یا وہ قبیلے یا وہ علاقے یا وہ لوگ یا پھر وہ قوم یا کمیونٹی تمہاری ناخوشی کے لیے سبب اور ذریعہ بنا دیتے اللہ، اس لیے کہ جن کو خوش کرنا تم چاہتے تھے یہ اللہ کو ناراض کر کے۔ صحابہ کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی نظر میں، ایک ایک نظر میں، ایک ایک قدم میں، ایک ایک لمحے میں ہماتن اللہ کی رضا مقصود تھی۔ جو بھی کرتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے، میرے پیغمبر راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہی مقصد تھا مسلمانوں، یہ وہ درس ہے رہتی دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا کہ جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لے کرو۔ تو یہ مٹھی بند جو جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اشارے پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ ہجرت کیے، ہجرت کر کے چلے تو گئے، لیکن یہ بات قریش مکہ تک پہنچی۔ کل تک جن لوگوں کو ہم ستاتے تھے، ہم پریشان کرتے تھے، آج یہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ اب یہ سرچ کرنا شروع کیے، پتہ لگانا شروع کیے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ پتہ لگا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی ہے اور یہ لوگ اطمینان سے، چین اور سکون کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمانوں کا چین سے رہنا، مسلمانوں کا امن سے رہنا، مسلمانوں کا اطمینان سے رہنا ان کو پسند نہیں آیا۔ آج بھی تو یہی بات ہو رہی پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کا اطمینان کفار کو پسند نہیں ہے۔
ہم چین چرے ان کو پسند نہیں، ہم امن چرے ان کو پسند نہیں۔ اب اسی طرح کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کی قلت، اب پھر اس وقت مسلمانوں کا جو کردار تھا یہ آج ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگرچہ کہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہمیں اقلیت سے گردانا جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر جب ہمیں ستایا جائے، پریشان کیا جائے، اس وقت ہمارے لیے قرآن و سنت میں کیا رہبری ہے، کیا ہدایت ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو ایک قدم پر، ایک مرحلے میں ایسا نہیں چھوڑا کہ اس وقت مسلمانوں کی، اہل اسلام کی، اہل ایمان کی رہبری نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر موقع پر رہبری ہے، ہر موقع پر رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں اشخاص کو متعین کیا۔ قریش مکہ بیٹھے مشورہ کیا، مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں چلی گئی ہے، وہاں لوگ چین و اطمینان سے رہ رہے ہیں، ان کا امن برباد کرو، ان کا چین غارت کرو۔ اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ بیٹھے مشورہ کیے، یہ دو شخصوں کو انہوں نے تیار کیا کہ تم تحفے تحائف لے کر شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچو۔ اس وقت حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اور حبشہ میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ہر ایک علاقے کی ایک لینگویج تھی، ایک علاقے میں فرعون سے تعبیر کیا جاتا تھا، ایک علاقے میں نمرود سے تعبیر کیا جاتا تھا، ایک علاقے میں نجاشی سے تعبیر کیا جاتا تھا، مختلف ناموں سے مختلف علاقوں میں تعبیر کیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا نام دوسرا ہوتا لیکن اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ حبشہ میں جو بادشاہ ہوتے تھے اس وقت ہر بادشاہ کو نجاشی سے پکارا جاتا تھا، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا تاریخ میں لکھا ہے اس بادشاہ کا نام اسہمہ تھا۔ لوگ مشورہ کر کے ان دونوں کو بھیجے، دیکھو تم ایسا کرو، کچھ تحفے تحائف لے کر شاہ حبشہ کے دربار میں جاؤ، پہنچو، اور وہاں پہنچ کر کچھ تحفے تحائف پیش کر دو، ہدایہ دے دو۔ ہدایہ دینے کے بعد ان سے کہو کہ ہمارا مسئلہ اس طرح ہے، ہم اس مدعے کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ بات یہاں سے پوری بن گئی، بات بتا کر، پوری بات کر کے یہ دونوں شخص چلے، کچھ ہدایہ و تحفے لے کر۔ براہ راست شاہ حبشہ نجاشی کے پاس جانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ لوگ تحفے تحائف لے کر سیدھے جو بادشاہ کے حواری تھے، بادشاہ کے جو وزراء تھے، ان کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا کہ بھائی یہ تحفے تحائف قبول کرو، بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، اور بادشاہ سے کہو کہ مکہ مکرمہ سے کچھ قریش کے سرداران آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو بادشاہ سے کہو کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ تحفے تحائف لیے لے کر گئے، لے جا کر انہوں نے رکھ کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس لے جا کر تحفے دیے، اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مکے سے کچھ لوگ قریش کے سرداروں میں سے کچھ شہزادے آپ کے پاس آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ ان کو رکاؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، کل صبح میں دربار لگے گا، اس وقت ان کو دربار میں بلا لے۔ جب بادشاہ کا دربار لگا، عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں حضرات گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ
اے بادشاہ سلامت، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے علاقے سے کچھ نوجوان بھاگ کر آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، اور آئے بھی ایسے ہیں کہ وہ باغی ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین سے بغاوت کر کے آپ کے پاس آئے۔ ہمارا دین یہ ہے، ہم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم لات و منات کی پوجا کرتے ہیں، ہم کعبے پر عبد العزیٰ کی پوجا کرتے ہیں۔ کعبے میں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے پرستش کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا یہی دین ہے۔ لیکن یہ لوگ ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے، ہمارے اس دین سے بغاوت کر کے، اے بادشاہ پناہ، آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ بلا مطالبہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن چونکہ شاہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس وقت کا انصاف پسند تھا، امن پسند انسان تھا، مذہباً عیسائی تھا، امن پسند تھا، اس کے ملک میں قانون تھا، کوئی بھی جب آ جاتا تو بلا تحقیق کے وہ کسی پر نہ ظلم کرتا تھا نہ ظلم ہونے دیتا تھا۔ یہ اس بادشاہ کا مزاج تھا۔ جب انہوں نے تحفے تحائف دیے، مطالبہ کیا کہ کچھ سفیہ، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ بلا تحقیق، بلا پوچھے پچھارے کے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بڑا پائٹ ٹائم کا، آپ ان سے بلا کر نہ پوچھیں، براہ راست آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ شاہ نجاشی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے ملک میں کوئی پناہ لینے کے لیے آیا ہو اور میں اسے بلا تحقیق آپ کے حوالے کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے تحفے تحائف ہدایہ اپنے پاس رکھو، میرا ملک رشوت سے پاک ہے، میری حکومت رشوت سے پاک ہے۔ تمہارے جملے مجھے بتا رہے ہیں یہ جو تم نے تحفے تحائف دیے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہدیہ نہیں ہے، یہ تمہاری طرف سے رشوت ہے، اور میرا ملک رشوت سے پاک ہے، میری سلطنت رشوت سے پاک ہے، میری سلطنت ظلم سے پاک ہے، میری سلطنت کے اندر میں عدل کرنا چاہتا ہوں، میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے تحفے تحائف میں تمہارے منہ پر دے مارتا ہوں۔ اپنے وزراء سے کہا کہ ان کے تحفے واپس کرو، اس کی ہمیں قدم بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تحفے واپس کر دیے گئے۔ شاہ نجاشی نے کہا کل پھر دربار لگے گا، اس دربار میں تم بھی آؤ، میں ان لوگوں کو بھی بلا کر لاتا ہوں، اور ان کو جب بلا بھیجوں ان سے پوچھ تاچھ کروں گا، ان سے معلوم کروں گا کہ واقعتاً اگر وہ لوگ ظالم ہے میں تمہارے حوالے کرنے میں تردد نہیں کروں گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دیر نہیں کروں گا، میں ذرہ برابر بھی میں دیر نہیں کروں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لے، اگر وہ لوگ مظلوم ہیں میں پھر بھی عہد کرتا ہوں، میں یاد دہانی کراتا ہوں، کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی امید نہ رکھیں کہ شاہ نجاشی ان مظلوموں کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ بات پوری ہو گئی۔ قریش مکہ میں تھے جو 2 افراد آئے تھے وہ چلے گئے واپس۔ اب بادشاہ سلامت نے کہلوا بھیجا کہ جاؤ، جو لوگ ہمارے دربار میں آئے کل اتنے بجے کو کہ وہ ہمارے دربار میں آ جائے، ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا۔ ادھر مشرکین مشورہ کر رہے تھے، جو ہتھ گنڈا ہم لے کر آئے تھے یہ تو پہلے ہی وار میں فیل ہو گیا، ہمارا مطالبہ یہ تھا بلا تحقیق کے، بغیر پوچھے کہ آپ اس طبقے کو ہمارے حوالے کرے۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہو گئی، ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو ادھر یہ لوگ مشورہ کرنے لگے، ایک تو ہمارا پایا ڈمالش ہو گیا،
جو بنیاد بنا کر لے گئے تھے یہ بنیاد ہی جڑ سے اکھڑ گئی۔ اب آئندہ کل جو مجلس لگے گی اس میں کیا حربہ چلانا ہے، اس میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو، یہ بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ وحدانیت کے قائل ہیں، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور عیسائیوں کے یہاں تین خدا کا تصور ہے، ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، فلاں ہے، وہ تین کا جو تصور ہے، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی عقیدے پر بات رکھ کے چوٹ مارتے ہیں۔ کل کہیں گے بادشاہ سلامت یہ لوگ دین کو چھوڑے تو چھوڑے، لیکن کم از کم آپ کی سلطنت میں آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، اس طرح کی بات کر کے بادشاہ کا دماغ خراب کر دیں گے۔ ادھر مخبر آیا مسلمانوں کے پاس، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو کل آپ لوگوں کو بادشاہ کے دربار میں آنا ہے، اور بادشاہ کیا پوچھی ہوگی، قریش مکہ میں سے کچھ لوگ تمہارا مطالبہ کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے ہیں، اور بادشاہ دونوں کو پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب کیا کریں گے، اب کون کہے گا، متکلم کون ہے، اب کون حقانیت بیان کرے گا، اب صداقت کا مسئلہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، صحابہ کا مشورہ ہوا، مشورے میں بات طے ہوئی، جعفر بن ابی طالب کو تیار کیا جائے۔ حضرت جعفر نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا طے تو ہو گیا، لیکن کل آپ بادشاہ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ یہ جملے آج پورے معاشرے کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے یہ جو جملے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا اللہ کی قسم جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں اللہ کے نبی کی زبانی جو جملے میں نے سنے ہیں، جو حق میں نے سنا ہے، جو صداقت میں نے سنی ہے، اس کے اندر تھوڑی برابر بھی ترمیم و تخفیف نہیں کروں گا، چاہے شاہ نجاشی ہو یا مجھے آگ کے علاوے پر کھڑا کر دیا جائے یا تلوار کی نوک پر کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جعفر بن ابی طالب کیا ترجمانی کرتے ہو، قربان جاؤں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اسلام کے پہلے ترجمان کو، جس نے شاہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کی وہ ترجمانی کی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مبلغین اسلام کے لیے یہ بات رائے ہدایت ہے، اسلام کی ترجمانی کرنا ہے تو وہ ہے مبلغ کو تلوار کی نوک پر کھڑے ہونا پڑے تو تیار رہے، آگ کے علاوے پر کھڑا ہونا پڑے تیار رہے، اس لیے کہ اسلام کی ترجمانی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر تقوی، اس کے اندر طہارت، اس کے اندر امانت، اس کے اندر دیانت، اس کے اندر شجاعت، اس کے اندر بہادری، اس کے اندر اللہ کے نبی کا عشق و محبت، اس کے اندر اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو، وہی آدمی اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے۔ علاوہ اس کے کسی کے بس کی نہیں کہ اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، اسلام کی ترجمانی کے لیے اس آدمی کے اندر یہ اوصاف والا ضروری ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا اسلام کی ترجمانی کروں گا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت محمد رسول اللہ کی زبانی جو میں نے الفاظ سنے ہیں ان میں سے ایک ایک لفظ کو میں پورے صدق و صفا پر بیان کروں گا۔ حدیث کے اندر ایک جملہ، الصدق ینجی، سچ بولو نجات پا جاؤ گے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سچ بولنا سیکھ لیں، جو بھی ہوگا سچ بولیں، کہیں غلطی ہو گئی سچ بولو، توبہ کرو، ایک مرتبہ جب سچ بولو گے اللہ پھر آگے ہونے والے حالات سے بچائیں گے، اللہ ایسا رحم کریں گے کہ آئندہ تمہارے تک وہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم جھوٹ بولو۔ دوسرے دن دربار لگا، عبداللہ بن ابی ربیعہ، عمر بن عاص کھڑے ہوئے، ادھر سے صحابہ کے قافلے سے جعفر طیار کھڑے ہوئے،
بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تم ان کے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہو، اور پھر اس کے بعد تم نے دین آبا و اجداد کی مخالفت کر کے ان لوگوں پر ظلم کر کے یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہو، اب تمہاری طرف سے کیا ترجمانی ہے؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما جاہلین، ہم جاہل قوم تھے۔ بادشاہ سلامت، فرسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم جاہل تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں انسانیت نہیں تھی، ہمیں دنیا معلوم نہیں تھی، ہم تو ایک نمبر کے جاہل تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم لوگ، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو ہم زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے جاہل تھے ہم لوگ، ہماری جہالت کی حد تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہم انسان بنے۔ حضور کی آمد سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کا ترجمانی کر رہے، کننا قوما جاہلین ایھا الملک، اے بادشاہ ہم جاہل ہیں، یعنی ہماری جہالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور نہیں آئے تھے، جہالت تھی، اللہ کے نبی آئے، امن آیا، لیکن آج معاشرے کے اندر، مسلم طبقے کے اندر، ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر حضور آئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگا، 1500 سال کے قریب پہنچ رہے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی آئے، حضور دین دیے، اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا، حضور نے امت کو قرآن دیا، حضور نے امت کو اللہ کے احکامات دیے، اپنی پوری سنتیں دی، اور حضور نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے میرے نبی کی اتباع کرو۔ آج اس امت کے جو حالات ہیں اتنے بدتر اور اتنے نازک حالات ہیں، جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر شریعت کے آنے کے بعد، اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی بڑی محنت کے بعد بھی آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیوں کو ستانا نہیں چھوڑتے ہم لوگ، جیس کے نام پر، جوڑوں کے نام پر، فلاں نام پر۔ اب اس امت کی بیٹیاں خودکشی کرنے پر جو مجبور ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، لیکن جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہم لوگ۔ معاشرے کے اندر، چار دیواریوں کے اندر جو بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی آگ میں سسک رہی، گھٹ رہی ہے۔ ارے بیٹی کا نام تو عائشہ تھا، اتنی مجبور ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر، خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ اللہ کی طرف دیکھ کر بتائیے کتنے گھر ایسے نہیں ہیں جن گھروں کے اندر بیٹیاں سسک رہی ہیں؟ کیا اللہ کے جواب دینا نہیں؟ کیا اللہ کے جواب دینا نہیں ہے؟ آج ہم کسی کی بیٹی کو لا کر ستا رہے تو کیا ہماری اپنی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ دوسروں کے گھروں میں نہیں جائیں گی؟ کما تدین تدان، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ صاف الفاظ میں بات بتا دوں، امت مسلمہ کے بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ تو یورپ سے بات چلی ہے، یورپ سے بات چلی اور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچی، اور ہندوستان کے اندر پروپیگنڈا چلا، ہم دو ہمارے دو۔ 3 ماہ گزر گئے، اس کے بعد جو ابارشن کراتے ہیں، اسقاط حمل ہوتا ہے، سخت حرام ہے۔ اس سے پہلے بھی مشہور طبیب، ڈاکٹر، مشہور معالج اگر یوں کہے کہ یا تو ماں کو تکلیف ہے یا تو بیٹے کو، بچے کو تکلیف ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد علماء سے فتویٰ لے کر شریعت کی روشنی میں اگر اجازت ہے تو ہے، نہیں ہے تو پھر اسے رہنے دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
یہ وہ بچے آئے جن کو دنیا میں آنے سے پہلے تم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تم نے گٹر اور موری کے حوالے کر دیا۔ ایک یہ صورت ہے، دوسری وہ صورت ہے کہ بچیوں کو خودکشی کر کے مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور تیسری صورت ہے کہ بچیوں کو تم بے رحم ظلم کرتے ہو۔ یہ بچیاں قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا جرم تھا کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں ختم کر دیا۔ مشرکین مکہ حضور کی آمد سے پہلے کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا جَاهِلِينَ، اللہ ہم جاہل تھے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی نہیں آیا تھا، ہم جہالت میں کر گزرے، حضور کے آنے کے بعد ہم چھوڑ دیا، اور ہم یہ کہیں گے اللہ سب کچھ تھا پھر بھی ہم نے کیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس نبی کی شریعت تھی، ہمارے پاس نبی کے احکامات تھے، پھر بھی ہم اس دور جہالت سے بدتر جاہل تھے، اس لیے کہ وہ انجانے میں کرتے تھے، ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے کھڑے ہو کر؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کی جو ترجمانی کی، پہلا جملہ یہی کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، نحن کننا قوما جاہلین، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہمیں پڑوسیوں کے حقوق معلوم نہیں تھے، ہمیں ماں باپ کے حقوق معلوم نہیں تھے، یعنی اسلام میں جتنی باتیں تھیں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ ہم کماتے تھے، سود کو کمائی سمجھتے تھے، حضور دنیا میں آئے کہا کہ سود ہے، اس کا کاروبار جائز نہیں ہے، ہم شراب کو جائز سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے بتایا چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں تھیں کہا کہ بادشاہ سلامت یہ وہ سب برائیاں ہیں کہ ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضور نے فرمایا یہ برائی ہے، اسے چھوڑ دو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک نعرہ تھا، ایک توحید کی آواز تھی، یہ آواز وحدانیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لسان مبارک کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر پڑی۔ تو بادشاہ سلامت آپ بتائیے ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم راہ راست پر نہ رہے، ہم پھر بتوں کی پوجا کریں، اب پھر ہم سرسوتی وندنا کہیں، اب پھر ہم سوریہ نمسکار کریں، پھر ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں، پھر ہم سورج کی طرف پھر کر کھڑے ہو جائیں، پھر جھاڑ کی پوجا کریں، پتھر کی پوجا کریں، سمندروں کی پوجا کریں، مٹی کی پوجا کریں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون۔ ہم وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یسبح للہ ما في السماوات وما في الارض۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے سے ہٹے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے راستے پر باقی رہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم ایک ذرہ برابر بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ادھر سے آواز آئی بادشاہ سلامت انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا تو چھوڑا، لیکن آپ کے دین کو بھی تو قبول نہیں کیا، آپ کا جو دین ہے اس دین کے مخالف ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں، یہ حضرت مریم کے مخالف ہیں، یہ دین عیسائیت کے مخالف ہیں، یہ دین یہودیت کے مخالف ہیں۔ یہ دوسرے پوائنٹ کا جواب ہوا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے، کہا کہ بادشاہ سلامت اگر مسئلہ ایسا ہے تو سن لیجئے، سورہ مریم کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پڑھنے لگے، سورہ مریم پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب سورہ مریم پڑھ کر تھوڑا سٹاپ کر کے جب نظریں اٹھا کر دیکھی کہ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بادشاہ رو رہا تھا، پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا،
جب ادھر قرآن کی تلاوت رکی، بادشاہ کی نظریں اٹھی، جعفر بن ابی طالب کی نظروں میں نظریں ملی، کہا کہ ایھا الملک ماذا تقول، اے بادشاہ سلامت، تم نے قرآن سنا، محمد الرسول اللہ کا فرمان سنا، کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ ان کو دربار سے نکالو، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان کمزور نہتے لوگوں پر ظلم کیے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا، یہ وہ قرآن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا اور حضرت عیسیٰ سناتے تھے، اور یہ وہ قرآن ہے۔ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے کلام ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ نے دی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ اللہ نے دی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن مجید اللہ نے دی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی مرکز کے لوگ ہیں، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا پیغام ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کے ماننے والے ایک ہے۔ کہا کہ اے لوگوں، تم میرے اس ملک کے اندر امن امان کے ساتھ رہ سکتے ہو، جتنی دیر جب تک تم رہنا چاہتے ہو رہو، تمہیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نہیں چھوئے گا، الامان والحفیظ۔ اور کہا کہ تمہیں جو ضرورت ہے، بادشاہ نجاشی تمہارے دربار میں حاضر ہے، آج سے تمہارے لئے پورے انتظامات سرزمین حبشہ پر۔ اے حبشہ کی سرزمین مبارک ہو، صحابہ نے پہلا قافلہ جنہوں نے ہجرت کی اور حبشہ والوں نے قبول کیا، اس کے بعد کے جو حالات تھے یہ اور بھی ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا فرماوے اس پورے واقعے کے اندر سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کام کرنا سیکھو، پھر اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھو، اور زندگی ہمیں ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی کے اندر نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے، اور جھوٹ میں دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ یہ آج کے اس عنوان کا پیغام ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت، ہمارا مقصد اللہ کی رضا، ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ سے دعا فرماوے جب تک دنیا میں رکھے اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔